السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں لیکن لوگ دیکھ نہیں پاتے۔ لوگ ان آنکھوں کا پراپر استعمال نہیں کرتے۔ کاش میں تعلیمی کمیٹی کی ممبر ہوتی تو میں سلیبس میں ایک ایسا مضمون شامل کرتی جس کا عنوان ہوتا آنکھوں کا درست استعمال کیسے کرنا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے کیسے دیکھنا۔ یہ کہانی ہے ہیلن کیلر کی۔ وہ ایک بہادر، نابینا اور بہری بچی تھی جس نے اپنے اندھے پن اور بہرے پن کے باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مایوس لوگوں کے دلوں میں وہ ولولہ پیدا کیا کہ صحت مند اور معذور دونوں ہی اس کو اندھیرے میں روشنی سمجھتے ہیں۔ ہیلن کیلر نے 1880 میں امریکی ریاست الاباما میں آنکھ کھولی، ایک چھوٹے سے قصبے میں۔ ابتدا میں وہ ایک نارمل بچی تھی، لیکن 2 سال کی عمر میں کسی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم میں حیرت انگیز تبدیلی آئی اور وہ دیکھنے اور سننے کی دونوں چیزوں سے محروم ہو گئی۔ جب وہ دونوں چیزوں سے محروم ہوئی تو آہستہ آہستہ اس نے بولنا بھی بند کر دیا۔ اس کی ماں بہت پریشان رہتی تھی اور اکثر روتی رہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک استاد نے کس طرح ایسی ہی ایک بچی کو بولنا سکھایا تھا۔ وہ چلتے چلتے ٹیلی فون کے موجد تک پہنچی۔ جب وہ ٹیلی فون کے موجد تک پہنچی تو اس نے اسے ایک استاد کا پتہ دیا۔ گراہم بیل سے اس کی ملاقات ہوئی، کسی طریقے سے کسی سورس سے وہ گراہم بیل تک پہنچی، ڈاکٹر گراہم بیل تک۔ تو اس نے اسے ایک پتہ دیا جو فیل سلوین کا تھا۔ وہ اس کی استاد تھی جس نے خود ایک تکلیف دہ زندگی گزاری تھی، جس کے چھوٹی عمر میں ہی بھائی کے ساتھ ایک یتیم خانے میں داخل کروایا گیا۔ یتیم خانے میں جگہ نہیں تھی تو وہ مردہ خانے میں سوتے تھے، اور مردہ خانے میں جو دفنانے والی لاشیں رکھی ہوتی تھی وہاں، تو اس کا بھائی وہیں ہی 6 ماہ بعد فوت ہو گیا، اور وہ خود بھی بینائی سے محروم ہو گئی۔ اس لیے اس نے لمس چھو کے محسوس کر کے لکھنا اور پڑھنا تھا وہ سیکھ لیا تھا۔ اسی بنیاد پر وہ یتیم بچوں کے لیے ایک اسکول بھی چلاتی تھی۔ یہی ہیلن کی زندگی میں ایک عجوبہ اور ایک معجزہ بن کے آئی۔ اس نے ہیلن کی پوری زندگی ہی چینج کر کے رکھ دی۔ اس نے ہیلن کو سکھانے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کیے، اور وہ کبھی غصے میں نہیں آتی تھی۔ وہ ہیلن کا ہاتھ پکڑتی، وہ اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا رکھتی اور دوسرے ہاتھ میں گڑیا کا لفظ لکھتی، پھر وہ اس کی ہیلن کی انگلی پکڑ کے اپنے ہونٹوں پر رکھتی تاکہ ہیلن گڑیا لفظ بولا جانا محسوس کر سکے۔ وہ اس کا ایک ہاتھ پانی کے نل کے نیچے رکھتی، دوسرے ہاتھ پر پانی لکھتی تاکہ ہیلن محسوس کر سکے۔ آہستہ آہستہ ہیلن نے ایک دن لفظ پانی بولا۔ جب وہ پانی بولا تو وہ کہتی میں بہت خوش ہوئی اور میں پوری رات سو نہیں سکی۔ میں یہی پکارتی رہی کہ اب میں بول سکتی ہوں، میں گونگی نہیں رہی۔ ہیلن نے اس کی تسکین کے لیے اس کی استاد نے ہیلن کی تسکین کے لیے اس کے ہاتھ پر انڈا رکھا اور چوزا نکلنے کا عمل اسے محسوس کروایا۔ آہستہ آہستہ ہیلن محسوس کرنے لگی تھی اور بنیادی چیزیں سیکھنے لگی تھی۔ سیکھنے سے واقفیت کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جب ہیلن کو ایسی چیزیں لا کے دی گئی جس پہ لفظ ابھرے ہوئے تھے، اور وہ ان پہ ہاتھ سے چھو کے محسوس کرتی تھی اور انہیں لفظوں کو محسوس کرتی تھی کہ وہ کس طرح سے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہیلن کے سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی گئی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہیلن 7 کتابوں کی رائٹر ہے۔ ہیلن پوری دنیا کے دورے کر چکی ہے، اور ہیلن آہستہ آہستہ خطوط لکھنا اور پڑھنا انگلیاں پھیر کر سیکھتی جا رہی تھی۔ جب ہیلن کی عمر 8 سال کی ہوئی تو اسے اس جیسے بچوں کے اسکول اس کی استانی لے کے گئی، جنہیں مل کے ہیلن کو خوشی ہوئی کہ کوئی تو اس دنیا میں ہے جو ان کو اسے محسوس کر سکتا ہے اور اسے پڑھ سکتا ہے، جس سے وہ باتیں کر سکتی ہے۔ 10 سال کی عمر میں اسے اور مختلف مشقیں کرائی جانے لگی، اور ہیلن کو آہستہ آہستہ بنیادی تعلیم کے بعد کالج داخل کروا دیا گیا۔ جب وہ 1990 تک ہیلن یونانی، لاطینی، الجبرا اور بنیادی سارے امتحان پاس کر چکی تھی۔ ہیلن نے کالج سے 4 سال میں اپنا ڈپلومہ مکمل کر لیا۔ یہ اس کی وہ تعلیم تھی جو درسی تعلیم تھی، لیکن ہیلن نے ساری زندگی اپنی غیر درسی تعلیم جاری رکھی۔ میری زندگی کی کہانی میں ہیلن جب واقعات بیان کرتی ہے تو رونے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی ایک اور کتاب رجائیت بہت مشہور ہوئی۔ ہیلن
لوگوں کو جھنجھوڑتی ہے، لوگوں سے کہتی ہے کہ وہ دنیا کو محسوس کریں۔ وہ اپنے ذاتی تجربوں کی بنیاد پر بہت خوش ہوتی تھی، اسے قلم سے بہت دوستی تھی، وہ سکھانے میں بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ نابینا کمیشن کی ممبر رہی اور نابینا کی کسی بھی تنظیم کے ساتھ کام کر کے اسے بہت خوشی ملتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہیلن کی شہرت بڑھتی گئی اور ایک وقت آیا کہ اسے امریکہ اور یورپ سے خط آنے لگے۔ وہ ہر خط کا جواب دیتی تھی۔ ہیلن کو شہر کی نسبت گاؤں رہنا بہت پسند تھا۔ ہیلن قدرت اور نیچر کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ بہت دلیر خاتون تھی۔ اس نے ان تمام مایوسیوں کو، ان تمام چیزوں کو جو اس کی زندگی میں آئی، انہیں کمزوری نہیں بنایا۔ ہیلن 3 Day to See اگر پڑھیں آپ ہیلن کی تو ہیلن اس میں حیران کن باتیں لکھتی ہے۔ ہیلن کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں سے آنکھیں واپس مانگوں اور پھر جب یہ آنکھوں کو ترسیں تو میں انہیں آنکھیں دوں۔ جب ان سے آنکھیں واپس مانگی جائیں گی تو یہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک دن ہیلن اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میری دوست 2 منتھ کے لیے برازیل گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ برازیل میں کیا دیکھا، تو اس نے کہا کچھ خاص نہیں۔ میں حیران ہوئی کہ دیکھنے کے باوجود اسے پہاڑ نظر نہیں آئے، اسے وہاں دریا نظر نہیں آئے، اسے وہاں خوبصورت لوگ نظر نہیں آئے۔ اسی طرح سے کہتی میں ایک دن بیٹھی تھی کہ میری دوست باہر گئی، جب وہ واپس آئی تو میں نے کہا لنڈا کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا کچھ نہیں، باغ سے۔ میں حیران ہوئی کہ میں تو پھولوں کو چھو کے ان کے رنگ تک جان لیتی ہوں اور یہ باہر سے آ رہی ہے اور اسے یہ نہیں پتہ کہ وہاں خوبصورت پھول تھے، پھولوں میں خوشبو تھی، وہاں ہوا کے ساتھ گھاس رقص کر رہی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نبینا ہونے کے باوجود دیکھ سکتی ہوں، میں پھولوں کی تھرتھراہٹ کو محسوس کر سکتی ہوں، میں پانی کی لہروں کو محسوس کر سکتی ہوں، میں ہوا کی باتیں سن سکتی ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا کہہ رہی ہے۔ آپ 3 دن یعنی 3 Day to See پڑھیں تو آپ رونے لگ جائیں گے کہ ایک اندھی خاتون اس قدر دیکھ سکتی ہے۔ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ بہت درندہ صفت ہو گئی تھی اور وہ کہتی ہے کہ میں خون خور ہو گئی تھی، میں خون خوار ہو گئی تھی، میں ہر کسی کو مارنے کو دوڑتی تھی، کوئی چیز نہ ملنے پر لیٹ جاتی تھی، لیکن پھر میری زندگی میں میری استانی سیلون ایک تبدیلی لے کے آئی۔ اس نے اپنی زندگی پر ایک فلم بھی بنائی جس کا کردار اس نے خود نبھایا تھا۔ ہیلن اس وقت بھی اور آج بھی ایک رول ماڈل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ہیلن جس چیز کو سب سے زیادہ محسوس کرتی تھی وہ ہمدردی تھی۔ ہیلن کا کہنا ہے کہ میں ساری زندگی کو جس لمس کو ترستی رہی وہ انسانی ہمدردی کا لب و لہجہ ہے جسے میں محسوس کرنا چاہتی تھی، جسے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ 1955 میں ہیلن 1955 میں ہیلن انڈیا آئی اور 1956 میں ہیلن پاکستان آئی اور اس وقت اس کی عمر 76 سال تھی۔ وہ تر و تازہ تھی، وہ خود کو بہتر محسوس کرتی تھی۔ اس نے پاکستان میں اس کا پرجوش استقبال کیا گیا، اس نے اندر اور بیروں کے اسکولوں کا وزٹ کیا، اس نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور وہ روتے ہوئے کہتی تھی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہ کے بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ ہیلن نے بہت زیادہ ملکوں کا سفر کیا۔ ہیلن ایک جگہ لکھتی ہے کہ میں جب باہر نکلتی تھی، ہیلن نے سمندری حیات پہ بھی ایک کتاب لکھی ہے اور وہ محسوسات لمس کی ماہر ہو چکی تھی، وہ لمس کی استاد بن گئی تھی۔ اس نے کئی اسکول اور کالجز میں لمس پر لیکچر دیے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والی یہ اندھی، بہری اور گونگی لڑکی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کی کتابیں کئی یونیورسٹی کے سلیبس کا حصہ ہیں اور جہاں یہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ زندگی کیسے جیتے ہیں۔ اگر آپ مایوس ہیں تو آپ ہیلن کی کتاب لے آئیں اور اسے گھر میں رکھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ ہیلن ایک رول ماڈل تھی۔ ہیلن ایک ایسا مجسمہ تھی جسے ہر گھر میں سجایا جانا چاہیے۔ ہیلن اپنی دوست سے کہتی ہے کہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں آج ہیلن نہ ہوتی، مجھے پوری دنیا نہ جانتی، میں لاکھوں دلوں کی دھڑکن نہ ہوتی، میں لاکھوں لوگوں کی زندگی جینے کا باعث نہ ہوتی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی معذوری ہے تو اسے جسمانی معذوری تک ہی محدود رکھیں، اسے ذہنی معذوری نہ بنائیں، کیونکہ ہیلن نے جو شہرت کی بلندیاں حاصل کی وہ عام آدمی کے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ ہیلن کو
کبھی بھی مایوس نہیں پائیں گے۔ ہیلن نے آخری دم تک اپنے استاد کی قدر و قیمت جانی اور اس سے محبت کرتی رہی تھی اور اس کا بے پناہ احترام کرتی تھی۔ آپ کو اگر ہیلن کے حوالے سے کوئی کویسچن پٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ میرا راز حیات یعنی میری زندگی کی کہانی مجھے بہت پسند ہے ہیلن کی۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، آپ PDF میں اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ رجائیت بھی اس کی بہت اچھی کتاب ہے۔ ہیلن اپنے اندر ایک دنیا سموئے ہوئے تھی، اس نے دنیا کو جو سبق دیا ہے وہ بڑا حیران کن تھا کہ آپ معذور نہیں ہیں۔ ہاں میں بول سکتی ہوں۔